ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا گورننس کم ہو رہی ہے اور پالیٹکس زیادہ ہو رہی ہے, اور ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں مثال دی آرمی کی اور رینجرز کی کہ آپ نے کس طریقے سے حالات کو کنٹرول کیا کہ جب انفلیشن حد سے بڑھ گئی اور چینی کم ہو گئی. آپ کی پاور ہمیشہ رہی وردی, کیونکہ آپ آرمی میں بھی تھے اور سویلین پریزیڈنٹ بھی جب آپ بنے. تو پاکستانی پالیٹکس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ فوج جس کے ساتھ ہے وہ ایک کامیاب حکمران ہے. فوج جب تک آپ کے ساتھ, آپ کے پیچھے ہوتی ہے, آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا کہ کس طریقے سے حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو فوج کی پاور کے بغیر اب آپ ایک سویلین ہیں, ایک عام سویلین کی زندگی بھی آپ گزار رہے ہیں, آپ سیاست میں بھی آ چکے, اپنی جماعت کا آغاز بھی کیا. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ فوج کی مدد کے بغیر پاکستانی پالیٹکس میں آپ اپنا راستہ بنا سکتے؟ بات یہ ہے کہ فوج جو ہے, یہ جن کی پبلک میں سپورٹ نہ ہو وہ فوج کو کہتے ہیں, یا فوج کے سر پہ یہ جیسے نواز شریف ہے, یہ فوج نہیں, اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو لایا گیا ہے اور ان کو انکریج کیا گیا ہے. یہ فوج کیونکہ ایک وائڈ تھا, جب وائڈ ہے, گورننس اچھی نہیں چل رہی ہے, تو پھر فوج کچھ ارینجمنٹ جو انوالو ہوتی ہے, کچھ ارینجمنٹ کیا جائے کہ یہ کوئی سول گورنمنٹ آئے جو گورننس اچھی کرے. یہ چکر ہے, یہ جو ٹرائیکا وغیرہ ہے, یہ جبھی ہوتی ہے, ان کی میٹنگ جبھی ہوتی ہیں جب پاکستان ایک پرابلم میں ہو, ورنہ تھوڑی ہوتی ہے. اگر گورننس اچھی چل رہی ہے تو فوج بالکل آرام سے بیٹھتی ہے. فوج تو چاہتی ہے کہ گورننس اچھی چلے, ہم آرام سے بیٹھیں. وائی شوڈ آرمی انٹرفیئر؟ اور وہ بالکل نہیں انٹرفیئر کرتے ہیں. یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ جی فوج خواہ میں انٹرفیئر کر رہی ہے, کوئی ضرورت, لیکن کوئی ابھی آپ ایسی نے نہیں خود ہے کہا بات. کہ نواز شریف کو پھر جنرل ضیاء الحق نے بنایا اور اس طرح سے ہاں آگے ظاہر ہے, بڑھتے وہ اس زمانے میں ایک مارشل لا چلا رہے تھے, وہ ملٹری گورنمنٹ تھی, ان کی کوئی بیس ہونے چاہیے تھا کہ سول گورنمنٹ کبھی نہ کبھی تو ڈیموکریسی کی طرف وہ جائیں گے, ایک الیکشن ہوں گے, تو اس سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی, جیسے میں نے کیا فرینکلی 2002 میں الیکشن ہونے تھے, تو کیا ہونا تھا وہاں, تو اس لیے پی ایم ایل کیو کریٹ ہوا اور یہ چودھریز آئے سامنے. تو یہ تو تو اس کا جب مطلب فوج کا دیکھیں ٹرانزیشن, اثر تو ہے. پھر آپ ابھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل کیو کریٹ ہوا, ہاں فوج نے بنایا آپ نے. دیکھیں وہ اس وقت جب کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی ہے, گورننس نہیں. 99 میں صورت حال یہ تھی کہ پاکستان کا ستیاناش ہوا تھا. فوج ذمہ داری اٹھاتی ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری یہی ہوا ہے کہ پاکستان پٹری سے اتر گیا ہے, ستیاناشے کی طرف جا رہا ہے, تو فوج سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. پولیٹیشنز ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں, بھائی وہ پولیٹیشنز ہی آتے ہیں, اور تمام ہر سوسائٹی کے سارے ممبرز جو لیڈرز ہیں وہ آتے ہیں, فوج کو کہتے ہیں بچاؤ. تو پھر وہ انکلوڈ کرتے ہیں, اور انکلوڈ کر کے ٹھیک کر کے پھر جاتے ہیں نا, اس کو ٹھیک کر کے واپس تو دینا ہے حکومت. لیکن ٹھیک کر کے, جیسے آپ بھی ایک فوجی تھے, آپ نے بھی کہا کہ جی ریکویسٹ ہوئی اور حالات خراب ہو گئے اور پھر آپ آئے, آپ نے اقتدار سنبھالا. ٹھیک کر کا فیز 3 مہینے 4 مہینے چلے, آپ آئیں ٹھیک کر کے چلے جائیں. نہ 3 تو مہینے یہ میں ہوا کہ 8-9 سال پھر آپ حکمرانی کریں, آپ پھر 3 سویلین دیکھیں, پریزیڈنٹ بھی بن پھر جائیں, پھر آپ کو چیف ایگزیکٹو گورننس بھی کی, آپ بن جائیں, میرے پھر خیال آپ میں صدر بھی بن آپ جائیں. کو گورننس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں تو ماضی کا حوالہ دے رہی ہوں کہ ماضی میں بھی ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا. جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں, ہمیشہ کہا گیا کہ فوج پاکستان کو بچانے آئی اور ایک خاص فیز کے لیے آئی ہے, خاص عرصے کے لیے. پھر وہ 10 سال, وہ 11 سال, دیکھیں پھر آپ فوج نے گورننس, حکمرانی کی. اس کے بعد ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی پرفارم ہی نہیں کیا انہوں نے. ایوب خان آئے, ایوب خان کے دور میں ایگریکلچر ریولوشن آیا, انڈسٹریل ریولوشن آیا, دنیا میں ہمارا نام تھا, پوری دنیا کے لوگ پاکستان آتے تھے, انویسٹمنٹس آ رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا. آپ اس دور کی ذرا فگرز دیکھیں نا, ایسی ہوا میں بات کرتے ہیں ہم کہ ایوب خان کے دور میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی اور بہت زیادہ ترقی ہوئی اس 10 سال میں. اس کے بعد آ گئی حکومت دوبارہ, نہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی. پاکستان کی صورتحال کیا ہوئی آپ کو پتہ ہے. پھر ضیاء الحق صاحب آئے. ضیاء الحق صاحب کی دور میں اگر آپ فگرز دیکھیں گے, اکنامک فگرز یا پاکستان کے فگرز, تو بہتری اتنی نہیں جو ایوب خان کے زمانے میں, لیکن سرٹنلی اس میں بہتری آئی. اس کے بعد پھر یہ 88 سے 99 کا دور آیا. آپ 11 سال میں نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ انہوں نے کیا نا, کیا دیا ذرا بتائیں مجھے آپ. قصہ مختصر. پھر مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر فوجی پاکستان کو بچا سکتے ہیں, پھر بچایا ہے انہوں نے, بچا سکتے ہیں کیا, فوجی آئے بچاتے وہی ہیں. ملک کو سنبھالے, یہ جو سیاستدان ہے یہ پھر یہاں سے آؤٹ ہو جائے. یہ اسی کی سوچ ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ فوج ہی سنبھالتی ہے. یہ حقیقت ہے. اب کہ آپ مانیں یا نہ مانیں, فوج جب بھی آئی ہے عوام رو رہی ہوتی ہے,
جب کبھی بھی آئی ہے فوج، عوام رو رہی ہوتی ہے، اس سلسلے میں فوج آتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں اور بہتر پرفارم کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو پھر خراب ہوتا ہے. یہ بالکل اس میں یہی حقیقت پھر ہے. ہم اس پرسپشن کو پھر پاکستان کے آئین سے ہی نکال دینا کہ پھر لوگ ووٹ نہ کریں، پھر فوج کو ڈبل ڈیوٹی ہم دے نہیں، دیں یہ بات نہیں ہے. کہ فوج ملک بھی ڈیموکریسی سنبھالے اور چاہیے سرحدیں ملک بھی میں، سنبھالے. ڈیموکریسی ضرور چاہیے. فوج کو انسٹیٹیوشنل رول دیں آپ، تاکہ وہ یہ حالت نہ ہو کہ وہ ٹیک اوور کریں، لیکن ان کی سے ہونی چاہیے کیونکہ پبلک ان کے پاس جاتی ہے. اسی لیے میں نے NSC کریٹ کیا تھا. چیکس اینڈ بیلنسز کی بات ہے. چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کریں حکومت کے اوپر، پرائم منسٹر کے اوپر، پریزیڈنٹ کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر، کہ بالکل وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں ٹیک کہ اوور نہ کریں. لیجسلیشن کے ذریعے فوج کو بھی اس پاکستان کی سیاست میں ایک راستہ دیا جائے. نو، انسٹیٹیوشنلی رانگ، میں سیاست میں نہیں کہہ رہا ہوں. NSC کی سیاست میں کوئی کام نہیں ہے. NSC جو ہم نے بنائی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر اس کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی ڈیسیجن میکنگ باڈی نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے، وہ ایک کنسلٹیٹو باڈی تھی اور ایک ریکمنڈیشن والی باڈی تھی، جس میں تمام ملک کے امپورٹنٹ عہدیدار انکلوڈنگ دا ملٹری بیٹھ کے ڈسکس کریں گے ایشوز. آج کل اگر وہ NSC کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ قیمتوں کی بات، اکانومی کیونکہ مصیبت میں ہے، اس کی بھی بات ہوگی وہاں، اور لا اینڈ آرڈر ٹیررزم کی بھی بات ہوگی. اور اگر پرائم منسٹر اچھی گورننس نہیں کر رہے ہیں تو، اور اگر آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ جی آپ گورننس تو ٹھیک کریں. یہ ساری اس ادارے میں بات چیت ہوگی، اور میرے خیال میں کچھ سوبرائٹی آئے گی گورننس میں، کیونکہ اب آرمی کے پاس اپنی بات کرنے کی ایک انسٹیٹیوشن اویلیبل ہے، جو اب اگر NSC نہیں ہے تو وہ نہیں اویلیبل ہے. تو اس لیے وہ یہ جو بھی ٹرموائل ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو. جی.